سوال پوچھا گیا ہے کہ باریک جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ قرآن و حدیث میں مسح کے متعلق کیا شرائط ہیں کہ وہ جرابیں کس طرح کی ہوں؟ محترم بھائیوں، اس ایک سوال کی 3 شقیں ہیں۔ عام طور پر جرابوں کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سردی وغیرہ سے بچاؤ کا کام دیں، اور دوسرے یہ کہ گرد و غبار سے پاؤں کو محفوظ رکھیں۔ جب تک جراب اس کے 2 فائدے دیتی رہے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر جراب اس قدر پھٹی ہوئی ہے کہ اسے پہن کر نہ سردی کا بچاؤ ہوتا ہے نہ ہی گرد و غبار سے پاؤں محفوظ رہتے ہیں تو ایسے جراب پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے موٹے ہونے کے متعلق فقہ کی کتابوں میں جو معیار قائم کیا گیا ہے، یاد رکھیں کہ وہ ایجاد شدہ ہے اور خود ساخت ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جرابوں پر مسح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ سمجھ آئی جی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے جوتوں اور جرابوں پر مسح کیا۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ میں روایت موجود ہے، 159 نمبر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک جنگی دستہ روانہ کیا۔ انہیں دوران سفر سخت سردی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے انہیں ایسی صورتحال کے پیش نظر پاؤں کے لفافوں یعنی موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ میں یہ روایت موجود ہے، 146 نمبر ہے۔ کبار صحابہ کرام جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جرابوں پر مسح کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ جب یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند مرتبہ صحابہ کرام سے ثابت ہے تو پھر جرابوں پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واضح رہے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، جبکہ مسافر انسان کے لیے 3 دن اور 3 رات تک مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد جرابوں کو پہنا جائے۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو مسح کی مدت کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد پاؤں دھونے کے بجائے ان پر مسح کر لیا جائے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ میری ہمشیرہ بیمار ہے، ہم نے اس کا بہت علاج معالجہ کرایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آخر ایک طویل گنڈا کرنے والے نے ہمیں کہا کہ اسے کسی بکری کے خون میں غسل دیا جائے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یعنی طویل گنڈا کروانا شرعی حکم کیا ہے اس پر؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ بیمار کا علاج معالجہ کرانا سنت ہے، لیکن اس سلسلہ میں یہ احتیاط کی جائے کہ علاج معالجہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ سوال میں جس طویل گنڈا کرنے والے کا ذکر ہے، ایسے لوگ شعبدہ باز اور کاہن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مسائل حل کرانا، ان سے کچھ دریافت کرنا یا ان کی بات ماننا جائز ہی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آئے، اس سے کچھ پوچھے
تو اس کی 40 رات تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ 429۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آئے پھر اس کی تصدیق کرے تو اس نے گویا ان تعلیمات کا انکار کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں۔ ابو داؤد کتاب الکہانہ حدیث نمبر 3904۔ جہاں تک غسل کرنے کا تعلق ہے تو ذبح کرتے وقت حلال جانور کا جو خون نکلتا ہے یہ حرام ہے، جیسا کہ نص قرآن سے ثابت ہے، اور حرام چیزوں کا بطور دوا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور اس کا علاج نازل کیا اور ہر بیماری کے لیے اس کا علاج بھی پیدا کیا، لہذا بیماری کا علاج کیا کرو لیکن حرام چیزوں سے علاج نہ کرو۔ جامع ترمذی کتاب الطب کھولو، جامع ترمذی کتاب الطب میں حدیث موجود ہے، 2038 نمبر ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء میں تمہارے لیے قطعاً کوئی شفا نہیں رکھی۔ صحیح البخاری معلقاً یہ روایت قبل الحدیث 5614 نمبر ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے ساتھ علاج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب دوا نہیں بلکہ بذات خود وہ بیماری ہے۔ ابو داؤد کتاب الطب میں حدیث موجود ہے، 3873 نمبر ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج کرنا اور گرانا سنت سے ثابت ہے، لیکن حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بکری کے خون سے غسل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہے، اور حرام چیزوں کو بطور علاج استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال پوچھا گیا ہے، میرا باپ شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے، کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے سوال کا جواب درکار ہے۔ میرے بھائی، مشرک اگر زندہ ہو تو اس کے رشد و ہدایت کے لیے دعا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ دلیل، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے ہدایت کی تھی جبکہ وہ اس وقت مشرک تھا۔ صحیح البخاری کتاب الدعوات میں حدیث موجود ہے، 6397 نمبر۔ امام بخاری نے اس حدیث پر بائیں الفاظ عنوان قائم کیا، مشرکین کے لیے دعا کرنا، صحیح بخاری کتاب الدعوات اور باب نمبر 59۔ لیکن مرنے کے بعد مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 دیکھ لیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113۔ نبی اور اہل ایمان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالی سے اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت نہ دی، پھر میں نے اللہ تعالی سے اس کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے، 2258 نمبر۔ اس قرآنی آیت اور حدیث نبوی کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ مشرک والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، البتہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ان کے رشد و ہدایت کے لیے دعا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے جی، ہمارے ہاں ایک بزرگ کی قبر پر سالانہ میلہ لگتا ہے
وہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ میرے والد ہاں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور ان کا کہنا کہ فی سبیل اللہ خیرات کرتا ہوں۔ کیا ایسے مقام پر خیرات وغیرہ کی جا سکتی ہے؟ سنیے جناب جواب۔ جس مکان پر غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، نظریں پوری کی جاتی ہوں یا منتیں مانی جاتی، وہاں اللہ کے نام پر دینا بھی منع ہے۔ دلیل: حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص نے مقام بوانا میں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کیا وہاں زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہاں زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت نہیں جس کی پوجا پاٹ کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ لگتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ وہاں زمانے جاہلیت میں کسی میلہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو اور اونٹ ذبح کرو، البتہ ایسی نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ ابو داؤد کتاب الایمان غالباً کتاب الایان 3313 نمبر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ایسی جگہ پر ذبح کرنا حرام ہے جہاں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی تعظیم کی جاتی تھی یا وہاں اہل جاہلیت کا کوئی میلہ لگتا تھا، لیکن جہاں عملی طور پر غیر اللہ سے مانگا جاتا ہو، وہاں غیر اللہ کی نظر نیازیں چلتی ہوں اور غیر اللہ کے نام پر میلہ لگایا جاتا ہو، وہاں صدقہ و خیرات اور ذبح کرنا بالاولیٰ ناجائز اور حرام ہے۔ اگرچہ ذبح کرنے والے اور صدقہ و خیرات دینے والے کا مقصود رضا الہی کا حصول ہی کیوں نہ ہو، واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے بعض اوقات دوران نماز وضو ٹوٹنے کا شک پڑ جاتا ہے، ایسی حالت میں نماز ختم کر کے دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا اپنی نماز کو جاری رکھا جائے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، جب طہارت کے متعلق یقین ہو تو صرف شک کی وجہ سے عدم طہارت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا تا وقتی کا حدث کا یقین نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو دوران نماز اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرتا ہے، آیا کہ اس کا وضو باقی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ خروج ریح کی آواز سنے یا بدبو پائے۔ صحیح البخاری کتاب الوضو میں 137 نمبر ہے۔ اس صحیح حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد اصل طہارت اور پاکیزگی ہے، تا وقتی کا اس کا بے وضو ہونا یقینی طور پر ثابت نہ ہو جائے۔ شک کی صورت میں اس کی طہارت زائل نہیں ہوگی بلکہ باقی اور برقرار رہے گی، لہذا محض شک پڑنے سے نماز ختم نہ کی جائے، بلکہ اس صورت میں اس کا نماز میں مصروف رہنا صحیح اور درست ہے۔ ہاں اگر اس کا بے وضو ہونا یقینی طور پر ثابت ہو جائے تو نماز ختم کر کے دوبارہ وضو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر بے وضو ہونے کی 2 علامتیں بیان کی: نکلنے والی ہوا کی آواز سے سنے یا اس کی بدبو پائے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر اس کے بغیر بھی بے وضو ہونے کا یقین ہو جائے تو بھی اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ یقین ہو جانے کے بعد ہوا کی آواز یا اس کی بدبو کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق شرعی ہدایات کیا ہیں
کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ بھائی، جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ کہ وہ پاک ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کان کھول کے میری طرف توجہ کرو۔ ان میں کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتوں سمیت نماز پڑھنا ثابت ہے۔ دلیل: چنانچہ سعید بن یزید ازدی جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز ادا کر لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ میں نمبر حدیث کا 386۔ امام بخاری نے اس حدیث پر جوتوں سمیت نماز پڑھنے کا عنوان قائم کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ دیکھ لے، اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی ہو تو اسے رگڑ کر صاف کر لے اور ان میں نماز پڑھ لے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں 650 نمبر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر جوتے نجاست آلود ہوں تو ان میں نماز نہیں ہوتی۔ اگر ان کی نجاست دور کر دی جائے تو ان میں نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہم اس مقام پر یہ وضاحت کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد میں قالین اور دریاں بچھی ہوئی ہو تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے جوتے اتار کر کسی مناسب جگہ پر رکھیں، پھر نماز ادا کریں، کیونکہ جوتوں میں نماز پڑھنا ضروری نہیں اور نہ ہی یہ کوئی مردہ سنت ہے جس کا زندہ کرنا ضروری ہے۔ خواہ مخواہ ضد اور ہٹ دھرمی سے ماحول کو خراب نہ کیا جائے، ایسے حالات میں موقع محل کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ یہ 5 سوال آئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کا جواب عرض کر دیا۔ یہ ٹوٹل 6 سوال ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان میں بریک جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے، قبروں پر میلہ اور نظر و نیاز کے حوالے سے، تعویذ گنڈا کروانے کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، جوتوں سمیت نماز پڑھنے سے کے حوالے سے، شک کے بارے کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ بھائیوں کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کے نیچے اپنا سوال لکھیں اور اپنا نام لکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں جواب عرض کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔